جڑا جوان ساڑی ذات تے کھلے دل نال درود بھیجے ساری زندگی اس جوان دے رشتے کمی نہیں آندی. درود ہکا پڑھو تے رل کے پڑھو. اللہم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت سلطان اولیاء سخن گزار ممبر سلونی سرور مطلبی ابن ام نبی در حلتا مہر برج انما شاہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء کلمت الحسنہ سید الاوصیاء اماد الاسفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمیٰ امام المتقین اول العابدین عزد الزاہدین زین المواحدین لنگر آسمان و زمین عین اللہ نور اللہ روح اللہ باب اللہ سیف اللہ قلب اللہ صد اللہ الغالب آغا جانم علی ابن ابی طالب صلوات. پروردگار عالم بانیان مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. میرا مالک اللہ اس عزت والی بارگاہ سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرا مالک اللہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ تمام کی جھولیاں بھر دیں. عزادارو اس دور کی دعا منگوا رہا ہوں آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا. پروردگار عالم اس نازک دور میں ہماری ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت فرمائے. اس سے بڑی دعا میں آپ کے لیے منگوا نہیں سکتا, اس سے چھوٹی دعا میرے پاس ہے نہیں. پروردگار عالم پلک جھپکنے سے پہلے وارث کا ظہور فرما. جڑے چاندے ہو بادشاہ دا ظہور ہوئے صلوات اچھی آواز دے نال تلاوت فرماؤ. نعرہ تکبیر. ہر مجلس یادرانہ خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے, بلند کر کے چاہو نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. سونے رسول دنا سونا چاہو نعرہ رسالت. ہچا کے بولو نعرہ حیدری. جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے. محمد عباس بھائی لمحہ آپ کا ضائع نہیں کیا. امام حسین علیہ السلام کے ممبر پہ حسین بادشاہ کے بابا علی ابن ابی طالب کا تذکرہ شروع کر دیے, بادشاہ علی کا تذکرہ شروع کر دیے. دنیا والوں میں کہہ رہا ہوں جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے. مولا حسین علیہ السلام کے کروڑ گنا بہتر ذاکرین مجھ سے پہلے پڑھ گئے, کروڑ گنا بہتر ذاکرین میرے بعد موجود, اور ان ذاکرین میں اپنا نام بالکل اسی طریقے سے لکھوانا چاہتا ہوں جس طرح بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا. چاچو جی عرض کی ہے جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے. مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پورے مجمع میں دوسرے مصرے پہ بندہ ہو ہی نہیں سکتا جو چپ کر جائے. بابا جی میں کہہ رہا ہوں جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے وہ ذات کا کوئی بھی ہو اس پہ سلام ہے. جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے وہ ذات کا کوئی بھی ہو اس پہ سلام ہے. اور دنیا والوں شیعہ نیشن کا سب سے چھوٹا نوکر کمیل حیدر رضوی ممبر حسین پہ ایک بات کر کے جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے وہ ذات کا کوئی بھی ہو اس پہ سلام ہے. اور میں کہہ رہا ہوں ایک بار بھی علی پہ جو بھونکا ہو عمر میں اس شخص کا نماز جنازہ حرام ہے. ہاتھ چاہ کے اگلے پچھلے بولو حیدری. اس شخص کا نماز جنازہ حرام ہے. بڑی خوبصورت داد آپ نے دے دی ہے. میرا دل بن گیا ہے کہ میں آپ کو آج اس بی بی کا فضائل سناؤں. بابا جی میں بی بی کے فضائل پڑھنا چاہتا ہوں. بی بی عالیہ بنت علی علیہ السلام کا ایک خطبہ, اور بی بی کا خطبہ سن کے عزادار ہو ہی نہیں سکتا جو بابا جی چپ کر جائے. محمد عباس بھائی میں بی بی کا خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں اور ممبر حسین کی قسم عزادار ہو ہی نہیں سکتا جو چپ کر جائے. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان. کربلا کے میدان میں دنیا والوں ہوا کیا, کربلا کی حقیقت کیا ہے. حسین بادشاہ کو یزید کمینے نے شہید کیا, جناب سیدہ کو قیدی بنایا. میں بی بی کا مصائب نہیں بی بی کا فضائل پڑھنا چاہتا ہوں. بی بی کو ان بغیرتوں نے دنیا والوں قیدی بنایا. پھر ہوا کیا, بی بی فرماتی ہیں میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے.
10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान, हुसैन बादशाह शहीद। बीबी को कैदी बनाया, बीबी को करबला की आखिरी हदूद पे ले आए, करबला की आखिरी लाइन ऑफ कंट्रोल पे ले आए। बीबी के चेहरे पे जलाल आया। बीबी ने नौ के नेजा पे भाई हुसैन का सर देखा, वो पीछे खाकी करबला पे भाई हुसैन का बदन देखा। बीबी ने अब मौला के सर से नहीं, बीबी मौला के बदन से मुखातिब होकर फरमाती हैं, दुनिया वालों मैं जा रही हूं तेरे शहर से तेरी बका पे मोहर लगाने। बीबी भैया हुसैन की तरफ देख के फरमाती हैं, मैं जा रही हूं तेरे शहर से तेरी बका पे मोहर लगाने, मैं जा रही हूं तेरे शहर से तेरी बका पे मोहर लगाने, मैं जा रही हूं तेरे शहर से तेरी बका। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि इस मजमे में रूहानियती कमाल की मैं बीबी का फजाइल पढ़ रहा हूं और कुछ आंखों से आंसू निकल आए। बीबी फरमाती है, मैं जा रही हूं तेरे शहर से तेरी बका पे मोहर लगाने, मैं शाम में लिख के आऊंगी कि जफाएं हारी हैं चैन जीता। ये तेरे कातिल को लग रहा है वो जंग जीता है करबला की, मैं तभी आऊंगी करबला जब यजीद कह दे हुसैन जीता। मैं तभी आऊंगी करबला से जब यजीद कह दे हुसैन जीता। दुनिया वालों मैं कह रहा हूं, हाथ में कड़ियां भी हैं और अम्र पे कब्जा भी है। कौन है जनाबे सैयदा, क्या है जनाबे सैयदा? मैं कह रहा हूं हाथ में कड़ियां भी हैं और अम्र पे कब्जा भी है। चाचू जी 4 मिसरे थोड़े हवाले करने लगा। हाथ में कड़ियां भी हैं और अम्र पे कब्जा भी है, प्यास की शिद्दत भी है और मुतमईन लहजा भी है। दुनिया वालों आलम इम्कान में ज़ैनब का देखा है कमाल। क्या आलम इम्कान में ज़ैनब का देखा है कमाल? सर पे चादर भी नहीं है, सानिए ज़हरा भी है। सर पे चादर भी नहीं है। किबला मौला हुसैन बादशाह के बड़े बेहतरीन जाकिर आ गए। किबला मौजू मैंने बड़ा सेंसिटिव शुरू किया है, तुसी दुआ फरमाओ तो मैं वंजन लगूं। भी फरमाती है, मनसबे खिलकते बुरका और इदा मेरा है। बीबी करबला से चली, बीबी ने भैया हुसैन के कातिलों की तरफ देखा। 9 लाख कातिल थे सामने, ताहद निगाह भाई हुसैन के कातिल। बीबी ने दाएं देखा, ताहद निगाह भाई हुसैन के कातिल। बीबी ने बाएं देखा, ताहद निगाह भाई हुसैन के कातिल। बीबी भी इन कातिलों की तरफ देख के मुस्कुरा के फरमाती है, जाहिलो ये बात याद रखना, मैं अली की अली बेटी तुमसे एक बात करके जा रही हूं। मनसबे खिलकते बुरका और इदा मेरा है, आज इस्लाम भी मोहताज दुआ मेरा है। मनसबे खिलकते बुरका और इदा मेरा है, आज इस्लाम भी मोहताज दुआ मेरा है। बीबी फरमाती है, जाहिलो कद रसूलों के फजाइल से बड़ा मेरा है। बीबी फरमाती हैं, कद रसूलों के फजाइल से बड़ा मेरा है। और बीबी फरमाती हैं, अब्दे इबलीस हो तुम और खुदा मेरा है। तुम इबलीस के बेटे हो और खुदा मेरा है। बीबी फरमाती हैं, तुम जरो लाल के साजिद, यानी तुम पैसे को सजदा करने वाले, तुम जरो लाल के साजिद, मैं वली की बेटी, तुम हो अनजान विलादत, मैं अली की बेटी। तुम हो अनजान विलादत, मैं अली की बेटी। तुम हो अनजान विलादत, मैं अली की बेटी। भी फरमाती हैं, जाहिलो ये बात याद रखना, रिज्स लबरेज़े विलादत हो तो तुम होते हो। इन बेगैरतों में से एक बेगैरत आगे बढ़ा, उसने कहा, बीबी आपने इतनी बड़ी बातें जो कर दी, आपकी फजीलत क्या है? भी फरमाती हैं, जाहिलो ये बात याद रखना, रिज्स लबरेज़े विलादत हो तो तुम होते हो, कुफ्र माइल व सखावत हो तो तुम होते हो, फासी को फाजिर हुकूमत हो तो तुम होते हो, जुर्म के पास खिलाफत हो तो तुम होते हो। जुर्म के पास खिलाफत हो तो तुम होते हो। भी फरमाती हैं, जुल्म की दुनिया के नापाक से आइन भी हो, तुम मुसलमान भी हो, इस्लाम की तौहीन भी हो। इन बेगैरतों में से एक बेगैरत आगे बढ़ा, इसने कहा, बीबी आपने ये तो कह दिया, ये हो तो हम होते हैं, ये हो तो हम होते हैं, ये हो तो हम होते हैं, आप क्या हैं? उस वक्त मेरी आकाज़ादी जनाब आलिया बिनते अली अलैहिस्सलाम के चेहरे पे जलाल आया। भी फरमाती हैं, जाहिल ये बात याद रखना, मैं तहारत की अलमदार हूं गाजी की तरह। बीबी फरमाती हैं, मैं तहारत की अलमदार हूं गाजी की तरह।
ذہن پلٹاؤں گی ہاری ہوئی بازی کی طرح. اس سے بڑھ کے کمیل حیدری بات کر ہی نہیں سکتا. دنیا والوں بھی فرماتے ہیں میں طہارت کی علمدار ہوں غازی کی طرح. ذہن پلٹاؤں گی ہاری ہوئی بازی کی طرح. تم مسلمان ہو مندر کے نمازی کی طرح. میرے چاچے کدی کدی مشکل گلاں بولیں دے نہ تذاکرین آدن مرب نو پھڑکا ساڑی فرمائی تھے تذاکر ٹور گیا. کبھی کبھی علم کی باتیں ممبر پہ سنا کریں. میں کہہ رہا ہوں میں طہارت کی علمدار ہوں غازی کی طرح. میری اوقات میری بساط میری حیثیت ہے ہی نہیں. قبلہ آپ کی نظر جملہ دے کے جانے لگوں. بھی فرماتے ہیں میں طہارت کی علمدار ہوں غازی کی طرح. ذہن پلٹاؤں گی ہاری ہوئی بازی کی طرح. تم مسلمان ہو مندر کے نمازی کی طرح. ہم قضاوار بھی زندہ ہیں فرازی کی طرح. بی بی فرماتی ہیں ہم خدا بند کو دنیا میں مدد دیتے ہیں. اب جس بندے نے جتنا بڑا فتویٰ کمیل حیدری پہ لگانا ہے لگائے. بی بی فرماتی ہیں ہم خدا بند کو دنیا میں مدد دیتے ہیں. ہم ہی شجروں کو طہارت کی سند دیتے ہیں. ہاتھ چاہ کے اگلے پچھلے بولو حیدری. ہم ہی شجروں کو طہارت کی سند دیتے ہیں. بھی فرماتی ہیں مت سمجھنا میرے لٹنے سے کہ آباد ہے تو. مصائب نہیں بابا جی. بی بی دا فضائل پڑھنے لگا. بی بی بالکل دربار یزید کے سامنے آئی. بی بی کا خطبہ جاری. بی فرماتی ہیں یزید مت سمجھنا میرے لٹنے سے کہ آباد ہے تو. ہاں گناہ خانوں کے کارندوں کی ایجاد ہے تو. بھی فرماتی ہیں مت سمجھنا میرے لٹنے سے کہ آباد ہے تو. ہاں گناہ خانوں کے کارندوں کی ایجاد ہے تو. تخت ہوتے ہوئے اندر سے تو برباد ہے تو. بھی فرماتی ہیں تخت ہوتے ہوئے اندر سے تو برباد ہے تو. یہ کرم ہے میرے نانا کا کہ آزاد ہے تو. بھی فرماتی ہیں اور جاہل یزید یہ بات یاد رکھی قید ہو کے بھی میں زندہ ہوں امیروں کی طرح. تو نے لشکر بھی بنایا تو فقیروں کی طرح. قبلہ دعا فرمائیے. قید ہو کے بھی میں زندہ ہوں امیروں کی طرح. تو نے لشکر بھی بنایا تو فقیروں کی طرح. میں سارا بابا جی خطبہ چھوڑ رہا ہوں اور اس خطبے کا جو سب سے سینسٹیو شعر ہے نا وہ آپ کی نظر کرنے لگوں. بی بی بالکل دربار یزید میں آئی. یزید کے سامنے بی بی نے بلا تشویش سر اٹھایا. بی بی نے کہا یزید میں علی کی علی بیٹی آج تیرے دربار میں ایک اعلان کروں گی اور قیامت تک کوئی وہ اعلان جھٹلا نہیں سکے گا. بی بی بالکل یزید کے تخت کے سامنے آئی. بی بی تخت کے سامنے آ کے کہتی ہیں یزید یہ بات یاد رکھیں تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی. بھی فرماتی ہیں یزید یہ بات یاد رکھی میں علی کی علی بیٹی تیرے دربار میں اعلان کر کے جا رہی ہوں تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی. تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی. تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی. بی بی فرماتی ہیں تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی. تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی. دیں گی تیری ذلت کی سب اقوام گواہی. اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی. بی بی فرماتی ہیں اب آ ہی گئی ہوں. میرے پچھلے لالے میرے ساتھ دیوائے. اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی. بی بی فرماتی ہیں کر دوں گی قلم مفتی کاذب کے قلم کو. گھر گھر پہ لگا دوں گی میں غازی کے علم کو. بی بی کا بابا جی خطبہ جاری. بھائی جان یا اذانوں کی آواز آئی. یزید نے ایک سپاہی کو بھیجا جلدی جا جلدی جا جلدی جا اذان شروع کروا. اگر آج تو نے اذان شروع نہ کروائی تو ہم جیتی جتائی جنگ ہار جائیں گے. یزید نے سپاہی کو بھیجا. سپاہی دوڑتا ہوا گیا. پھر پورے شام میں اذانوں کی آواز سنائی دی. پھر ہوا کیا میں کہہ رہا ہوں یا اچانک ہی مساجد سے اذان بول اٹھی. بابا جی یا اچانک ہی مساجد سے اذان بول اٹھی. یا اچانک ہی مساجد سے اذان بول اٹھی. ہر شہادت بھی سرے نو کے ثنا بول اٹھی. پڑھ کے پھر نادے علی اون کی ماں بول اٹھی.
پھر ہوا کیا دنیا والوں میں کہہ رہا ہوں، یا اچانک ہی اذانوں سے مساجد سے اذان بول اٹھی، یا اچانک ہی مساجد سے اذان بول اٹھی، ہر شہادت بھی سرے نو کے ثنا بول اٹھی، پڑھ کے پھر نادے علیون کی ماں بول اٹھی، جو تھی مانو سے مشیت وہ زباں بول اٹھی، جو تھی مانو سے، چاچا جی، جو تھی مانو سے مشیت، جو تھی مانو سے مشیت، اس سے بڑھ کے بات ہے نہیں، جو تھی مانو سے مشیت وہ زباں بول اٹھی۔ دنیا والوں پھر ہوا کیا؟ جب رسالت کی گواہی کی گھڑی بیت گئی، جب رسالت اذان شروع ہوئی، اذان کا پہلا لفظ ہوا اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ، پھر محمد رسول اللہ، جب محمد رسول اللہ پہ بات آئی پھر ہوا کیا؟ جب رسالت کی گواہی کی گھڑی بیت گئی، آئی زینب کی یہ آواز کہ میں جیت گئی۔ اچھا کہ اگلے پچھلے بولو حیدری۔ آئی زینب کی یہ آواز کہ میں جیت گئی، آئی زینب کی یہ آواز کہ میں جیت گئی۔ کروڑ گنا اس سے زیادہ فضائل پڑھ لیا جائے۔ اتنی گرمی میں آپ کا بیٹھ جانا ہی بڑی بات ہے۔ میں تمام مومنین کا ہاتھ جوڑ کے مشکور ہوں، کیونکہ میں بانی کی حیثیت سے یہاں پہ آیا تھا۔ ویسے تو فرش عزا کے بانی امام زمانہ سرکار ہوتے ہیں۔ میں تمام مومنین کی جوتی جوڑوں کمیل حیدر رضوی، میں تمام مومنین کا بڑا مشکور و ممنون ہوں جو چل کے آئے ذکر امام حسین میں۔ مولا حسین آپ کو اس کا اجر دیں۔ ایک دفعہ ہائے کر دینا، ماتم کر دینا میرے آنے کا مقصد ہو گیا عزادارو۔ علی کی عزت دار بیٹی کا مصائب پڑھنے لگا ہوں، بلکہ فضائل میں نے بی بی کا پڑھا ہے، چلو مصائب میں مولا عباس کا پڑھتا ہوں۔ عباس کس بادشاہ کو کہتے ہیں؟ عباس بادشاہ کی زندگی کے دو جبر پڑھنا چاہتا ہوں۔ جبر ہوتے کیا ہیں؟ جبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک جوان کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اسے نہ کرنے دیا جائے۔ ایک جوان کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اسے نہ کرنا دیا جائے، اسے جبر کہتے ہیں۔ عباس بادشاہ کی زندگی کے دو جبر پڑھتا ہوں، کیونکہ میں نے فضائل بی بی کا پڑھا ہے تو میں مصائب مولا عباس کا پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ بی بی کو مولا عباس بڑے پیارے تھے۔ عزاداروں 19 رمضان علی بادشاہ کو لگی ضرب، علی بادشاہ کو گھر میں لے آیا گیا۔ عزاداروں میں مولا عباس کی زندگی کا سب سے بڑا جبر پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزاداروں 19 رمضان علی بادشاہ کو لگی ضرب، علی بادشاہ کو گھر میں لے آیا گیا، علی بادشاہ کو صحن میں لٹایا گیا۔ علی بادشاہ کے ارد گرد علی بادشاہ کی ساری اولاد کھڑی تھی۔ علی بادشاہ نے جو ہی آنکھیں کھولی نا، علی بادشاہ نے ساری اولاد کو دیکھا۔ پھر علی بادشاہ ایک لمحے کے لیے چپ ہوئے۔ علی بادشاہ نے کہا حسین، حسین میرا عباس کہاں ہے؟ حسین میرا عباس کہاں ہے؟ علی بادشاہ نے کہا میرا عباس کہاں ہے؟ مولا حسین رو کے کہتے ہیں مولا عباس بڑے جلال میں ہے۔ عباس کا ہاتھ عباس کی تلوار پہ، ایک دفعہ ہائے کرنا ماتم کرنا عزاداروں میرے آنے کا مقصد ہو گیا۔ عباس بڑے جلال میں ہے۔ علی بادشاہ نے کہا عباس، عباس خوش ہوئے۔ عباس دو قدم آگے، عباس نے کہا جی مولا مجھے حکم کرے میں اس بغیرت ابن ملجم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں جس بغیرت نے علی کی عزت دار بیٹیوں کو عید پہ یتیم کر دیا، اور جس بغیرت نے علی کی عزت دار بیٹیوں کو عید پہ یتیم کر دیا۔ مولا علی روئے، مولا علی رو کے کہتے ہیں عباس تو اس کے ٹکڑے نہ کر، جا میرے قاتل کو شربت پلا۔ عباس تو اس کے ٹکڑے نہ کر، عباس جا میرے قاتل کو شربت پلا۔ عباس کی زندگی کا پہلا جبر، عباس کی زندگی کا دوسرا جبر، اور یا علی یا علی، عباس جا میرے قاتل کو شربت پلا۔ پھر کیا ہوا؟ 28 صفر عزادارو 700 تیر کمان سے نکلا، 70 تیر حسن کے جنازے میں لگا۔ عزادارو ایک دفعہ ہائے کرنا ماتم کرنا میرے آنے کا مقصد ہو گیا۔ عزادارو عباس بادشاہ کی زندگی کے دو جبر پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا مجھے زندگی یا نہ دیتا، یا میرے مالک ان کو کہے کہ یہ ایک دفعہ ہائے کریں۔ میرے مالک یا میری زبان میں اتنی تاثیر عطا فرما کہ میرا مالک میں تیرے مصائب سمجھا سکوں۔ پھر ہوا کیا؟ عزادارو 700 تیر کمان سے نکلا، 70 تیر حسن کے جنازے میں لگا۔ حسن کے جنازے میں تیر لگنا دیکھنا تھا،
عباس بادشاہ کے چہرے پہ جلال آیا. عباس بادشاہ اپنے گھر کی طرف دوڑے. عباس بادشاہ جب گھر جاتے تھے نا, عباس بادشاہ کے پہلے گھر کی روٹین تھی, جب عباس مولا گھر جاتے تو بی بی کو جھک کے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے سلام کرتے تھے. اب عباس بادشاہ اتنے جلال میں ہے, بی بی سامنے آئی ہے, عباس بادشاہ کو نہیں پتہ چلا. عزادارو بی بی سامنے آئی ہے, عباس جلال کی حالت میں اپنے کمرے کے اندر گئے ہیں. عباس نے تلوار نکالی ہے. بی بی کہتی ہیں عباس مدینے میں قیامت تو نہیں آ گئی, عباس مدینے میں قیامت تو نہیں آ گئی. عباس رو کے کہتے ہیں بی بی قیامت سے کم نہیں, تیرے نفیس بھائی حسن کے جنازے میں تیر چل رہے ہیں, میں آج تیرے بھائی کے جنازے میں تیر مارنے والوں سے بدلہ لیتا ہوں. بی بی نے کہا عباس میرے قریب آ. عباس بی بی کے قریب آئے. عزادارو ایک دفعہ ہائے کرنا, ماتم کرنا, میرے آنے کا مقصد پورا ہوا. ابھی عباس مولا بی بی کے قریب آئے. بی بی نے کہا عباس جھکو. عباس جھکے. بی بی نے عباس کے کان پہ منہ رکھ کے کہا عباس یہ بات یاد رکھنا میرا حسین بڑا غریب ہے. عباس یہ یاد رکھنا میرا حسین بڑا غریب ہے. عزادارو یہ بات ہوئی یا عباس مولا چلے. عباس مولا جنازہ گاہ کی طرف جا رہے تھے اور سوچ رہے تھے تیر حسن کے جنازے میں ہے, اور بی بی نے کہا ہے میرا حسین بڑا غریب ہے. بابا جی تیر حسن کے جنازے میں ہے, اور بی بی نے کہا ہے میرا حسین بڑا غریب ہے. عزادارو عباس مولا نے منظر کیا دیکھا, وہ بغیرت تیر مار رہے تھے. مولا حسین ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے میرے بھائی کے جنازے میں تیر نہ مارنا, میں بھائی کا جنازہ واپس لے جاتا ہوں. عزادارو اس وقت روزہ رسول ہلا اور رسول کے روزے سے آواز آئی حسن دفنی مڑے اپنے کول, حسن انصاف تو کوئی نہیں دورے, اتھے قبضہ فدق دے چوراں دا تیرا نانا بہو مجبورے. ایک شرط دفن ضرور تھی سے شبیر کرے منظورے, عباس جے گھر پابند نہ تھیا ول تھی سے دفن ضرورے. علی کی عزتدار بیٹیاں آپ کا پرس